وہ ایک چھوٹے سے گاؤں کی چھوٹی سی سڑک تھی جس کے ارد گرد درخت ہی درخت تھے۔ درختوں کے پیچھے اسکول کی عمارت تھی۔ اس سڑک پر اگر آپ آگے چلے جائیں گے تو آگے ہسپتال آ جائے گا، جہاں ایک ڈاکٹر صاحب بیٹھتے تھے جو سب کو ایک ہی طرح کی کڑوی ادویات دیتے تھے۔ ان کے پاس کوئی دوا میٹھی نہیں تھی، دوا کے فوراً بعد آپ کو چینی بھی کھانا پڑتی تھی۔ لیکن اب وہ ڈاکٹر صاحب معلوم نہیں کہاں ہوں گے، کہ یہ بہت پرانی بات ہے۔ اس سڑک میں کچھ بھی خاص بات نہیں تھی، لیکن معلوم نہیں مجھے وہ سڑک بھولتی کیوں نہیں۔ اس کے ایک سرے پہ بجلی کا کھمبا تھا۔ جب رات ہوتی تو بلب جلتا اور سب بچے اس کے نیچے کھیلا کرتے۔ جب بہت بارش ہوتی، سڑک پر پانی ہی پانی ہوتا اور اپنی کشتیاں لے کر سڑک کے دریا میں اتر جاتے۔ معلوم نہیں مجھے وہ سڑک، وہ کھمبا کیوں کر یاد ہے۔ وہاں ایک بچہ تھا جو شاید درخت کے ساتھ ٹیک لگائے اب بھی بیٹھا ہو، وہ جو ساری دوپہر درخت کے نیچے گزارتا تھا۔ اسے گاؤں سے، اس سڑک سے اور وہاں کے پرندوں سے محبت تھی۔ اسے اس گاؤں سے محبت تھی جہاں امن و سکون تھا۔ شاید وہ اب بھی اسکول کی فیس جو اس سے راہ میں کہیں کھو گئی تھی ڈھونڈ رہا ہو۔ ساری دوپہر نکل گئی تھی، ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گیا تھا، لیکن اسے روپے نہ ملے۔ بغیر پیسوں کے نہ وہ اسکول جا سکتا تھا اور نہ گھر۔ معلوم نہیں وہ کتنی بار سڑک پر آیا اور گیا تھا۔ وہ بار بار سورج کو دیکھتا کہ کہیں ڈوب نہ جائے۔ یہ ڈوب گیا تو اندھیرے میں روپے کیوں کر ملیں گے، لیکن سورج کو کیا خبر، سو وہ ڈوب گیا۔ وہ پریشان ہو کر کھمبے کے نیچے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ شاید وہ اب بھی وہاں بیٹھا ہو۔ وہ بالکل ہی عام سی سڑک تھی۔ وہی لڑکا جو میرے ساتھ شہر نہ آ سکا، اپنے ہم جماعتوں سے جھوٹ بولتا تھا کہ سڑک کے کنارے درختوں میں جن پرندوں کے گھونسلے ہیں وہ سارے پرندے اس کے دوست ہیں، اور جب باقی لڑکے نہیں ہوتے تو پرندے درختوں سے اتر کر آتے ہیں اور وہ مل کر کھیلتے ہیں۔ سب کہتے تھے یہ جھوٹ ہے، ایسا بھلا کیوں کر ممکن ہے۔ سب نے کہا اگر ایسا ہے تو ہم چھپ کر بیٹھیں گے اور دیکھتے ہیں پرندے کیسے نیچے آتے ہیں۔ سب لڑکے جھاڑیوں میں چھپ گئے اور وہ لڑکا درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ پرندے نہیں آئے۔ پرندوں کو کیا خبر کہ وہ کون ہے، لیکن وہ بیٹھا رہا۔ شاید وہ اب بھی بیٹھا ہو، اسی درخت سے ٹیک لگائے، پرندوں کو دیکھ رہا ہو کہ کب نیچے آ کر اس سے کھیلیں گے۔ وہ پرندے اس کے دوست تھے، لیکن وہ نہیں آئے اور سب لڑکے اس پر ہنسنے لگے تھے۔ وہ لڑکا بہت جھوٹا تھا۔ وہ یہ بھی کہتا تھا کہ میں بہت بہادر ہوں اور میں اکیلا کئی لوگوں سے لڑ سکتا ہوں۔ چھٹی کے بعد اسی سڑک پر چلتے ہوئے 4 لڑکوں نے اس کی خوب دھنائی کی اور اس کی شرٹ کے بٹن بھی توڑ دیے۔ اسے تھپڑ پڑتا اور وہ زمین پر اپنے بٹن تلاش کر رہا تھا۔ ٹھہرو، مجھے بٹن اٹھا لینے دو۔ ٹھہرو، 1 منٹ ٹھہرو، یہ میری جیب ہے، دیکھو دیکھو، جیب چھوڑ دو۔ جیب بھی پھٹ گئی تھی، بٹن بھی ٹوٹ گئے تھے۔ اب بتاؤ، تمہیں تو بڑے کراٹے آتے تھے، تم تو کئی لوگوں سے لڑ سکتے تھے، اب بتاؤ۔ اور وہ لڑکے چلے گئے۔ اس نے بٹن تلاش کیے۔ جب سارے بٹن مل گئے تو اسے احساس ہوا کہ اس کی کہنی سے خون بہہ رہا تھا۔ وہ وہیں سڑک کے کنارے بیٹھ کر رونے لگا۔ شاید وہ اب بھی وہیں بیٹھا رو رہا ہو۔ میں بھلا اسے کیسے ساتھ لا سکتا تھا؟ وہ خود بہت ضدی تھا، حالانکہ گاؤں کے حالات اب پہلے سے نہیں رہے تھے۔ ہوا یوں کہ ایک ظالم دیو نے اپنے حامیوں سمیت گاؤں پر قبضہ کر لیا۔ ظلم کی سیاہ رات چھا گئی تھی۔ سورج نکلتا تھا لیکن دن نہیں ہوتا تھا۔ کالی سیاہ رات میں جس میں کوئی اگر اجالا کرنا چاہتا تو اسے سزا دی جاتی۔ غریب ڈرے ہوئے لوگ اب آہستہ آہستہ گاؤں چھوڑ کر جا رہے تھے۔ دیوار و در کو اب دیمک چاٹ رہی تھی۔ وہ گاؤں اور وہ گلیاں جو سارا دن بچوں کے شور و گل سے مسکرا رہی ہوتی، اب ویران ہو کر سسک رہی ہوتی۔ حتیٰ کہ وہ کھمبا کہ جس کے نیچے ہر شام بچے کھیلا کرتے تھے اداس تھا۔ سڑک اور زیادہ ٹوٹ گئی تھی اور اس کے ارد گرد جھاڑیاں بھی بڑھنے لگ گئیں۔ اب گاؤں میں صرف دیو کے حامی اور چند ہی اور لوگ رہ گئے تھے، اور ظلم و ستم جاری تھا۔ مخالفین کے گھر توڑے جا رہے تھے اور لوگ اس دیو کے خلاف کچھ نہ کر سکتے تھے۔ غریب لوگ بھلا کر ہی کہہ سکتے تھے۔ وہ ایک شام کے جب دیو کے کارندے آئے اور ہمیں بھی گھر خالی کرنے کو کہا۔ ہاں، وہ گھر کے جس کی ایک ایک اینٹ محبت سے رکھی گئی تھی، وہ دیواریں جو مکینوں کو جانتی تھیں، مکین دیواروں کو جانتے تھے، وہ گھر خالی کرنے تھے۔ تو سامان باندھ لیا گیا تھا، لیکن وہ لڑکا اسی ٹوٹی ہوئی سڑک کے کنارے بیٹھا تھا جہاں اب جھاڑیاں ہی جھاڑیاں تھیں۔ اسکول بند ہو گیا تھا اور وہ ڈاکٹر صاحب جو کڑوی دوائیاں دیا کرتے تھے وہ بھی اب نہ آتے۔
लेकिन फिर भी वो लड़का वहीं बैठा था। मैंने उसे बहुत समझाया कि देखो ये लोग बहुत जालिम हैं, अब हमारा गुजारा यहाँ मुमकिन नहीं। हम गरीब नातवान लोग इन जालिमों के खिलाफ कर ही क्या सकते हैं। उठो मेरे प्यारे, अब यहाँ वीरानियाँ ही वीरानियाँ हैं। यहाँ स्कूल है ना अस्पताल, तो तुम्हारे सारे दोस्त भी अब ये गाँव छोड़कर जा चुके हैं, सो हमें अभी जाना होगा। पर वो नहीं माना। उसका ख्याल था कि परिंदे उसके दोस्त हैं, सो वो वहीं रहेगा, और वो उसी टूटी सड़क पर ही रह गया और मैं शहर आ गया।